أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض مبدعهما من غیر مثال سبقا وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر سابقہ نمونے کے انا کیف یکون لہ ولد اس کو کیسے لڑکا ہو سکتا ہے انا بمعنی کیفا انا آئینہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور کیفا کے معنی میں یہاں پر کیفا کے معنی میں اس کو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ولم تکن لہ صاحبہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے کوئی جوڑو نہیں ہے وخلق کل شیء من شانہ ان یخلق اس نے ہر چیز کو پیدا کیا جس کی شان پیدا کیا جانا ہے یعنی جس کی جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پیدا کیا ہے سمجھا تو کل شیء کے بعد انہوں نے ایک عبارت کا اضافہ کیا من شانہ ان یخلق ہے نا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی داخل ہو سکتی تھی سمجھا اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات و صفات بھی ہے تو اسی اللہ کی ذات و صفات کو نکالنے کے لیے سمجھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا خالق نہیں ہے تو اس کو نکالنے کے لیے عبارت بڑھایا من شانہ ان یخلق یعنی جس کی شان مخلوق ہونا ہے جس کی شان پیدا کیا جانا ہے ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے محفوظ اللہ تعالیٰ مرنے سے پاک پیدا ہونے سے پاک اللہ کی صفات ختم ہونے سے پاک پیدا ہونے سے پاک ہے نا تو اللہ کی ذات و صفات مخلوق نہیں ہے اس کی شان پیدا ہونا نہیں ہے لہذا یہاں پر کل شیء سے مراد ہر وہ چیز ہوگی جو پیدا کیے جانے کے لائق ہو جس کی شان مخلوق ہونا ہو تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا یعنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا جس کی شان پیدا کیا جانا ہے لہذا اس میں اللہ کی ذات و صفات اس سے نکل گئی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ واحدوا وہو علی کل شیء وکیل اور وہی اللہ تمہارا رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو یعنی اس کی وحدانیت کا اعتراف کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے ہر چیز کا ذمہ دار ہے تو اللہ ہی رب ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو یہاں بھی خالق کل شیء من شانہ ان یخلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے جس کی شان مخلوق ہونا ہے لہذا اللہ اپنی ذات و صفات کا خالق نہیں ہے نا اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے ہر چیز کا نگراں ہے لا تدرکہ الابصار ای لا تراہ وہذا مخصوص برؤیت المؤمنین لہ فی الآخرۃ لقولہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ بتا دیا تھا کل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے کیا ہے ناممکن ہے معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ دیدار کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز پر نگاہ کا ٹک جانا ضروری ہوتا ہے سمجھا اور نگاہ انہی چیزوں پر ٹکتی ہے جو کسی مکان میں ہو سمت میں ہو ہے نا حیز میں ہو ٹھیک ہے تو انہی جگہوں پر نگاہ ٹکتی ہے آیا سمجھ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے مکان اور زمان سے پاک ہے سمجھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے ممکن نہیں ہے یہ معتزلہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہے نا اپنی ان آنکھوں سے تو دیدار ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے سمجھا جنت میں جب چاہیں گے دیدار کرائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھا جب اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کرائے گا تو آپ کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی آیا سمجھ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا دیدار کرائے گا تو آنکھوں کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی سمجھا یہ تو نہیں کہا گیا ہے سمجھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے ہے نا تو اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے
دیکھ رہے ہوں گے کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے. اب اللہ جانے کس طرح وہ دیکھ رہے ہوں گے. سمجھا؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو دکھلانے والا جانے کیسے دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا. اب دیکھو، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی. ای لا تراہو، تدرک تراہو کے معنی میں نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی، ہے نا. نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی. اب نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی تھی. نگاہوں میں تو سب نگاہ داخل شامل ہیں، مومن کی بھی نگاہ اور کافر کی بھی نگاہ، ہے نا. اور یہاں کلی نفی ہو گئی کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، یہاں پر کلی نفی ہو گئی کہ کسی کی نگاہیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی. لا تدرک الابصار، نگاہیں کسی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. اور ان نگاہوں میں مومن کی بھی نگاہیں ہیں اور کافر کی بھی نگاہیں ہیں. تو فرمایا ھذا مخصوص برؤیت المؤمنین لہ، یہ مستثنا ہے مومنین کی رؤیت سے آخرت کے اندر. یعنی لا تدرک الابصار سے مومن کا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا مستثنا ہے. کیا ہے؟ مستثنا. تو لا تدرک الابصار عموم ہے، لیکن اس سے مومن کا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا، مومن کو جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ مستثنا ہو گیا. سمجھا؟ یعنی مومن کو دیدار ہوگا. سمجھا؟ تو لا تدرک الابصار کے عموم میں کیا ہو گیا؟ خصوص پیدا ہو گیا، اور کیا کچھ افراد کو چھانٹا گیا، یعنی مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس اعتبار سے معنی کیا ہوگا کہ عام لوگوں کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گی، لیکن مومن کی نگاہیں اللہ کو دیکھیں گی. کیا سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. اور شیخین کی حدیث ہے کہ تو اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو بدر کامل کی رات. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ المراد لا تحیط بہ، کہ مراد لا تحیط بہ ہے، یعنی لا تدرکہ الابصار کو. سمجھا؟ لا تدرک الابصار کا معنی بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر ادرک یدرکو کے احاطے کے معنی میں کر دیجئے، لہذا آپ کو چھانٹنا اٹھنا نہیں پڑے گا اور یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ لا تدرکہ الابصار سے مراد کافر کی نگاہیں اور مومن کی نگاہیں چھٹی ہوئی ہیں، مومن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ کہنا نہیں پڑے گا. کب؟ جب آپ ادرک یدرکو کا معنی احاطے سے کر دیں. کسے کر دیں گے؟ یعنی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. سمجھا؟ لہذا اس میں اب آپ کو کچھ چھانٹنا اٹھنا نہیں پڑے گا، ہے نا. اور ان کا ہے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ بھائی مومن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. سمجھا؟ یہ کہنا نہیں پڑے گا. مومن کا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوئی بھی کرے گا، لیکن دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتا. سمجھا؟ کوئی کسی کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. جس طرح ہم احاطہ کر لیا ہماری نگاہیں کہ بال اتنا بڑا ہے، اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. سمجھا؟ پورے کمرے بھر روشنی ہے تو ایک احاطہ ہوا نا. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا احاطہ کسی کی نگاہ نہیں کر سکتی. سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ. تحت الثری میں بھی اللہ ہے، اور عرش بری پر بھی اللہ ہے، بلیک ہول میں بھی اللہ ہے، اور کروڑوں کہکشاں اربوں خربوں کہکشاں ستاروں کے اندر بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر یہ مراد لیں گے نا تو اس میں سب شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی نگاہ، کسی کی بھی نگاہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. سمجھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی احاطے میں محدود نہیں ہے. بات ختم ہوئی؟ دو مطلب ہوا نا. اگر لا تدرک سے مراد لیں گے دیکھنا، دیدار، تو اس میں مومن چھٹ جائیں گے. لا تدرک کے عموم کے اندر عام لوگوں کی نگاہیں، کافر لوگوں کی نگاہیں رہ جائیں گی. کافر لوگوں کی نگاہیں پروردگار کو دیکھ نہیں پائیں گی، ہے نا. اور اگر آپ لیں گے کیا احاطہ مراد لیں گے، تب اس صورت کے اندر کوئی دقت نہیں ہے. سمجھا؟ کیا کہ کسی کی بھی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. مومن کا جو دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو وہ بھی بغیر احاطہ کیے ہوئے، وہ بھی بغیر احاطہ کیے ہوئے، ہے نا. وَهُوَ يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے. نگاہ اب
پہلا والا معنی کرو، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرکہ الابصار، اور اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے، ای یراہا ولا تراہ، یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے اور نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری تمام نگاہوں کو دیکھتا ہے، اور ہم اپنی نگاہوں کے ذریعے جن جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، لیکن ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ أَن يُدْرِكَ الْبَصَرَ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ، اور اللہ کے علاوہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ نگاہیں یدرک البصر، اور اللہ کے علاوہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ نگاہوں کو دیکھے اور نگاہیں اس کو نہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نگاہوں کو دیکھے اور نگاہیں اس کو نہ دیکھیں، ہے نا، کیا مطلب، یعنی اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے، سمجھا، ہم جن چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم جن نگاہوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ نگاہیں ہم کو بھی دیکھتی ہیں، سمجھا، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تم بھی ہم کو دیکھ رہے ہو، تو اللہ ایسا نہیں کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں اور تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہیں، ہاں البتہ ہے کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھتے، شیطان کو ہم نہیں دیکھتے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ چیز ناممکن ہے کہ انسان ایک کی چیز کو دیکھے، اپنے جیسے انسان کو یا جانور کو دیکھے اور وہ چیز کی نگاہ انسان پر نہ پڑے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر، ہے نا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی نگاہوں کو دیکھتا ہے، لیکن نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ، اور وہ کیا ہے، اور ممکن نہیں ہے اللہ کے علاوہ میں کہ وہ نگاہوں کو دیکھے اور اللہ اور نگاہیں اس کو نہ دیکھے، یعنی ہم تم کو دیکھیں تم مجھ کو نہ دیکھو، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں پاتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کو سب کچھ دیکھتا ہے۔ او یحیط بہا علما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوا ہے علمی اعتبار سے، او یحیط بہا علما، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوا علمی اعتبار سے، یعنی وہو یدرکہ الابصار کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دو مطلب، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کا احاطہ کیے ہوا ہے علمی اعتبار سے، کس اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تو دونوں جگہ دو مطلب ہو گیا، ہے نا، ادرک یدرک کے معنی دیکھنا اور ادرک یدرک کے معنی احاطہ کرنا، جب احاطہ کرنا مراد لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر دیکھنا مراد لیں گے تو انسان تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، یعنی عام لوگوں کی نگاہیں، لیکن کافر لوگوں کی، ایمان والوں کے بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ایمان والے اس میں سے چھٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھتا ہے، تو ادرک یدرک کا معنی دو ہوگا، احاطہ یحیط اور ابصرہ یبصر۔ وهو اللطیف باولیائہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے اپنے دوستوں پر، مہربان ہے، خبیر بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان پر۔ قل یا محمد لهم قد جاءکم بصائر حجج من ربکم فمن ابصر فآمن فلنفسه ابصر لأن ثواب ابصاره له ومن عميانها فضل فعليها بوال ضلاله وما أنا عليكم بحفيظ رقيب لأعمالكم انما انا لكم نذير۔ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حجتیں آ گئی ہیں، دلیلیں آ گئی ہیں، تو جو کوئی ان دلیلوں کو دیکھ لیا اور ایمان لے آیا تو وہ اپنے لیے دیکھا اور ایمان لایا، اس لیے کہ اس کے دیکھنے کا ثواب اسی کو ہوگا، اور جو کوئی ان دلیلوں سے اندھا رہا اور وہ گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا بوال اسی کو ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بیان کیے ہیں، ان دلیلوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے گا ان دلیلوں کو سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ نشانیوں کو سمجھے گا تو کیا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو ان دلیلوں کا انکار کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو جھیلنا پڑے گا۔ اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں، یا رقیب لاعمالکم، تمہارے اعمال کا نگراں نہیں ہوں، انما انا نذیر، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، سمجھا، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْآيَاتِ لِيَعْتَبِرُوا وَلِيَقُولُوا أَيُّ الْكُفَّارُ فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ دَارَسْتَ ذَاكَرْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَفِي قِرَاءَةٍ دَرَسْتَ كُتُبَ الْمَاضِينَ،
وجیت بہذا منہا ولنبینہ لقوم یعلمون، اور ایسا ہی جیسا کہ ہم نے مذکورہ چیزوں کو بیان کیا، ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور کفار کہے انجام کار کہ آپ نے مذاکرہ کیا اہل کتاب سے، اور یا ایک قرأت میں درستہ ہے یعنی آپ نے ماضی کی کتابوں کو پڑھ لیا ہے، وجیت بہذا منہا، اور انہی میں سے یہ چیز لے کر کے آئے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشانیوں کو بیان کرتا ہے یہ ایک حکمت کے تحت بیان کرتا ہے، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات اتارتا ہے وحی کے ذریعے سے یہ حکمت کے تحت اتارتا ہے آیات، سمجھا؟ تاکہ ان آیات کے ذریعے سے لوگ کیا ہے جو کافر لوگ ہیں، جو کیا ہے جن پر ٹھپا لگا ہوا ہے، جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ انجام کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اہل کتاب سے مذاکرہ کیا ہے، وہاں سے کچھ سیکھ کر کے مضمون بیان کرتے ہیں، سمجھا؟ اور یا دارستہ کے بجائے درستہ، کہ آپ نے اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھ لیا ہے اور وہاں سے چورا چھپا کر کے مضمون بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے میں، کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا اور ایسے ہی جیسا کہ مذکورہ چیزوں کو ہم نے بیان کیا ہم آیات بیان کرتے ہیں، ایسے ہی جیسا کہ ہم نے مذکورہ چیزوں کو بیان کیا ہم آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور انجام کار کفار لوگ کہیں کہ آپ نے مذاکرہ کیا ہے اہل کتاب سے، اور ایک قرأت میں درستہ ہے یعنی ماضی کی کتابوں کو آپ نے پڑھ لیا ہے اور اسی میں سے یہ مضمون لے کر کے آئے ہیں، اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو یقین کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور اپنی آیات کو بیان کرنے کی حکمت بیان کر دیا، سمجھا؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور جن کو گمراہ ہونا ہے اور جن کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح کا بےہودہ اعتراض کرنے میں لگے رہے کہ حضور نے اہل کتاب کے مضمون کو چرا لیا ہے، وہاں سے سیکھ کر کے ہم سے بیان کرتے ہیں، کوئی وحی ہی نہیں آتی ہے نا؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک القرآن لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، آپ اتباع کیجئے اس قرآن کی جو آپ کی طرف، آپ کی اتباع کیجئے اس قرآن کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اوحی الیک سے مراد قرآن کریم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ ہم ہی ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو اضطراری طور پر تسبیحات میں مبتلا کر دیتا، جس طرح پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اسی طرح انسان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت متقاضی ہوئی کہ انسان کو اختیار دیا جائے، انسان کو اپنے اعمال پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھ دیا اور شر کا مادہ بھی رکھ دیا، اور پھر انسان کو اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے یہ خیر کو اختیار کرے، اپنے اختیار سے یہ شر کو اختیار کرے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک طریقے پر کر دیتا، کوئی انسان گمراہی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ شریک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، نجازیہم بِأَعْمَالِہِم، ہم تو ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، یعنی ان کافر و مشرک کو ان کے اعمال کا ہم بدلہ دیں گے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر کے وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ ان کے گارجین نہیں ہیں، فَتُجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ آپ ان کو ایمان پر مجبور کر دیں، اور یہ امر بالقتال سے پہلے ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ آپ صبر کیجئے، آپ درگزر کیجئے، آپ وکیل نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ہے نا، آپ کا کام ڈرانا ہے، یہ سب امر بالقتال سے پہلے کا ہے نا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، سمجھا؟ کہ آپ ان کو ایمان پر مجبور کر دیں، زبردستی لاٹھی لے کر کے ان کو ایمان کا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھوا دیں، یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ امر بالقتال سے پہلے ہے، بات ختم ہوئی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور آپ لوگ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے دیں گے دشمنی میں اور ظلم کرتے ہوئے بغیر علم کے، یعنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہالت کی وجہ سے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی جیسا کہ زُيِّنَ لِهَٰؤُلَاءِ مَا هُمْ عَلَيْهِمْ، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے سوار دیا گیا ان چیزوں کو جس پر وہ ہیں، ہم نے سوار دیا ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو، خیر اور شر کو،
لہذا وہ لوگ اسی کو کریں گے، پھر اپنے پروردگار کی طرف ان کو لوٹنا ہوگا آخرت کے اندر، اور پروردگار ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دے گا اور ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جو تمہارے سامنے کافر و مشرک رہتے ہیں ان کے معبودوں کو، ان کے دین کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تم تو صحیح میں کہہ رہے ہو کہ تمہارے معبود بودے ہیں، بے جان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ حقانیت کو واضح کرو لیکن ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہو، ہے نا۔ اس لیے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، جن کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاہے کرشن کی پوجا کرے یا اور دیگر کی پوجا کرے، ہے نا، جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا، ان کی حقانیت اور ان کی اصلیت واضح کرو، وہ الگ بات ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بھائی یہ مورتیاں کیوں پوج رہے ہو آپ، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ خود بھی اب حرکت نہیں کر سکتے، تمہاری مراد کیا پوری کریں گے، ہے نا۔ چوہا ان کے سامنے آتا ہے اور ان کے رکھے ہوئے سامان کو کھا جاتا ہے، یہ ہٹا نہیں سکتے، یہ سب کو واضح کرو لیکن ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے نا، سمجھا۔ دوسرے کے عقیدے کے تعلق سے، نظریے کے تعلق سے جو بھی نظریہ پالے ہوا ہے، عقیدہ رکھے ہوا ہے، چاہے ایک پتھر کو خدا مانے ہوا ہے، تو آپ اس پتھر کو برا بھلا نہیں، ہاں اس پتھر کے بارے میں بتلائیے آپ حقانیت، یہ پتھر ہے، یہ بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مخلوقات میں سے ادنا مخلوق ہے، یہ سب بتلائیے، لیکن آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھا۔ یعنی کسی کے بھگوان کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گالی دیں گے، آپ برا بھلا کہیں گے ان کے بھگوانوں کو، تو وہ بھی کیا کہے گا، آپ کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ غلط زبانی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ غلط زبانی کرے گا۔ جب غلط زبانی کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے بھی معبودوں کو برا بھلا کہنا ہے، البتہ ان کی اصلیت اور ان کی حقانیت کو واضح کرنا ہے تاکہ ان کے عقل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ کھل جائے، چاک ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ باطل چیزیں ہیں، ہے نا، لیکن برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اب کسی مندر کے پاس جا کر کے ہنومان کو گالی نہیں دینا ہے نا، اگر کسی مندر کے پاس جا کر کے کالی مورتی ہے اس کو گالی نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھگوان ہے، وہ لوگ بھگوان مانتے ہیں، اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ اور تم ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ان لوگوں کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور تم ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے دیں گے دشمنی کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے، بغیر علم کے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ سے جہالت کی وجہ سے، اور جیسا کہ ان کے لیے سوار دیا گیا ان چیزوں کو جس پر وہ ہیں، یعنی کافر و مشرک کو، تو ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے اعمال کو سوار دیا ہے، خیر اور شر، یعنی ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کو سوار کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان اپنے اختیار سے خیر کرے یا شر کرے، لہذا وہ اس کو کرتا رہتا ہے، ہر انسان اپنا عمل کرتا رہتا ہے، چاہے خیر کرے چاہے شر کرے۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اپنے پروردگار کی طرف سب کو لوٹنا ہوگا آخرت کے اندر۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو آگاہ کر دے گا، فيجازيهم به، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ واقسموا اي كفار مكة بالله جهد ايمانهم، اور وہ لوگ کفار مکہ اللہ کی تاکیدی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم ای غایت اجتہادہم فیہا، یعنی انتہائی تاکیدی قسم کھایا کرتے تھے، لئن جاءتہم آیۃ مما اقترحوا، اگر ان کے پاس وہ نشانی آ جائے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، لئیؤمنن النبی، تو وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یعنی کفار مکہ آ کر کے فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ اگر یہ فرمائشی معجزہ پورا ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، چاند دو ٹکڑے کر دو ایمان لے آئیں گے، ہے نا، یا مٹھی میں کنکڑی میں کلمہ پڑھا دو ہم ایمان لے آئیں گے، کہ سالے دور کروا دو ہم ایمان لے آئیں گے، ہے نا۔ تو فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر وہ فرمائشی معجزہ پورا ہو جائے گا تو۔ آپ ان سے کہیے کہ انما الآیات عند اللہ، فرمائشی معجزہ دینا اللہ کا کام ہے، کہ معجزہ اور نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، ینزلها کما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اتارتا ہے، جہاں چاہتا ہے اتارتا ہے، جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، اور میں تو ڈرانے والا ہوں۔ أَمَا يُشْعِرُكُمْ يُدْرِيكُمْ بِإِيمَانِهِمْ إِذَا جَاءَتْ أَيْ أَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ ذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تم کو کیا خبر ہے کہ اگر وہ نشانی آ جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا، کیا ہے، وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تم کو کیا خبر، تم کو کیا خبر، اگر یہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان لے ہی آئیں گے، وہ ایمان لانے والے
نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ تو فرمائشی معجزہ طلب کرتے ہیں، اگر یہ فرمائشی معجزہ پورا بھی ہو جائے گا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ما یشرکم کے بارے میں فرمایا ما استفہامیہ ہے. کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے. تو ما یشرکم یدریکم بایمانہم، اور تم کو ان کے ایمان کی کیا خبر؟ اذا جاءت، جب یہ نشانی آ جائے گی. ای انتم لا تدرون ذالک، مطلب کیا ہوگا؟ وما یشرکم کا مطلب کیا ہوگا؟ لا تدرون ذالک، تم اس کو نہیں جانتے ہو. سمجھ سکتا ہے؟ تم کو اس کا علم نہیں ہے. تو استفہام برائے انکار ہے، استفہام برائے انکار ہے. تم اس کو نہیں جانتے. انہا اذا جاءت، کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ ہمارے علم میں ہے پہلے سے کہ یہ نشانی آ بھی جائے گی، چاند 2 ٹکڑے ہو بھی جائے گا، کنکری پتھر سے کلمہ کی آواز بھی آئے گی، تو بھی کیا ہے؟ فرمائشی معجزہ جو کفار مکہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر وہ معجزہ پورا بھی کر دیا جائے گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ میرے علم میں ہے نا. تم کو کیا خبر؟ ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو کیا خبر؟ اے رسول تم کو کیا خبر؟ اے صحابہ تم کو کیا خبر؟ ہم کو خبر ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر فرمائشی معجزہ دے بھی دیا جائے گا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لما سبق فی علمی انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تم کو کیا خبر ان کے ایمان کی جب یہ نشانی آ جائے گی. یعنی تم اس کو نہیں جانتے کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ میرے علم میں پہلے سے یہ بات طے ہے. فی قراءۃ بالتاء خطابا للکفار، اور ایک قرأت میں تا کے ساتھ ہے کفار کو خطاب ہے. یعنی انہا اذا جاءت لا تؤمنون، انہا اذا جاءت لا تؤمنون، یہ نشانی آ جائے گی تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کافر مشرک ایمان نہیں لاؤ گے. اور ایک قرأت کے مطابق تاکہ ساتھ ہے خطاب ہے کفار سے. وفی اخری بفتح، اور وفی اخری بفتح ان بمعنی لعل، اور دوسری قرأت ہے ان کے فتح کے ساتھ، ہے نا، لعل کے معنی میں. وما یشرکم انہا اذا جاءت، ابھی جو تشریح ہوئی ہے انہا سے، ہے نا. اور ایک قرأت ہے ان کی، اور دوسری قرأت ہے ان کے فتح کے ساتھ لعل کے معنی میں ہے. اور وہ ما قبل کا معمول ہوگا، یعنی یشعرکم کا ان اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مفعول ثانی ہو جائے گا. تو یشعر ہے نا، یشعرکم انما انا نذیر وما یشعرکم ہے نا، تو یشعرکم میں کم مفعول اول ہو جائے گا، اور انہا اذا جاءت لا یؤمنون یہ مفعول ثانی ہو جائے گا. اس صورت میں انا پڑھا جائے گا، اور انا لعل کے معنی میں ہوگا. اور لعل اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس کے لیے آتا ہے؟ شک شبہ کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ مفید یقین ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفید یقین ہی ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوگا کہ تم کو کوئی خبر نہیں کہ اگر یہ نشانی آ بھی جائے گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو پلٹتے ہیں. نُحَوِّلُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْحَقِّ، کے ہم ان کے دلوں کو پلٹتے ہیں حق سے، لہذا وہ اس کو سمجھتے نہیں. وَأَبْصَارَهُمْ عَنْهُ، اور ان کی نگاہوں کو اس سے پلٹتے ہیں، لہذا وہ حق کو دیکھتے نہیں، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ بِمَا أُنزِلَ مِنَ الْآيَاتِ، جیسا کہ وہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے جو اتاری گئی، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے ان نشانیوں پر جو اتاری گئی اول مرہ پہلی مرتبہ. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی گمراہی میں. يَعْمَهُونَ يَتَرَدَّدُونَ مُتَحَيِّرِينَ، کہ وہ حیران اور ٹمٹوئیاں مارتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کو، دلوں کو پلٹتا رہتا ہے. لہذا جو کافر و مشرک ہیں ان کی نگاہ باطل کی طرف رہتی ہے، سمجھا. اور جو حق پرست ایمان والے ہیں ان کی نگاہ حق کی طرف رہتی ہے، ان کا دل حق کی طرف مائل رہتا ہے، اور کافر کا دل برائی کی طرف مائل رہتا ہے. سمجھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، وہ اپنی گمراہی میں ٹمک ٹوئیاں مار رہتے ہیں. دیکھتے ہو کہ جو جتنا گمراہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ای مندر او بھگوان کے پاس جاتا رہتا ہے. مسلمانوں میں جتنا کمزور ایمان والا ہوتا ہے ای مزار پر دوڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں انسانوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ ٹمک ٹوئیاں مارتا رہے. جس طرح وادی تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھٹکتی رہی 40 سال، راستہ ملا نہیں، ایسے ہی لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. وہ آسمان و زمین کو بغیر سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، کیسے ہوگا اس کو لڑکا حالانکہ اس کے پاس جوڑو نہیں ہے. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا جس کی شان پیدا کیا جانا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اللہ، یہ تمہارا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو.
یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے، نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی، اور یہ مخصوص ہے مومنین کی رؤیت کے ساتھ، یعنی مومنین کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہیں، دیکھیں گی آخرت میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور شیخین کی حدیث کے مطابق کہ تم لوگ اپنے پروردگار کو دیکھو گے جیسا کہ تم لوگ چاند کو دیکھتے ہو بدر کامل کی رات میں۔ اور کہا گیا ہے کہ مراد لا تحیط بھی ہے، یعنی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی، اور ممکن نہیں ہے اللہ کے علاوہ میں کہ وہ نگاہوں کو دیکھے اور نگاہیں اس کو نہ دیکھیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا علمی احاطہ کیے ہوا ہے، اور وہ لطیف ہے اور وہ مہربان ہے اپنے ولیوں پر، اور باخبر ہے ان سے۔ آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حجتیں آ چکی ہیں، تو جو کوئی ان حجتوں کو دیکھا تو اپنے لیے دیکھا، اس لیے کہ اس کا ثواب اس کو دیکھنے کا ثواب اسی کو ہوگا، اور جو کوئی ان حجتوں سے اندھا رہا تو وہ گمراہ ہوا، اور اس کی گمراہی کا بوال اسے ہی ہوگا۔ اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں، رقیب بعمالکم، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ ایسے جیسا کہ ہم نے بیان کیا مذکورہ چیزوں کو، ہم آیات نشانیوں کی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور تاکہ وہ کفار کہیں انجام کار کہ آپ نے پڑھ لیا، مذاکرہ کیا ہے کتاب سے، اور ایک قرأت میں درستہ یعنی آپ نے سابقہ کتابوں کو پڑھ لیا ہے، اور آپ اس میں سے یہ مضمون لے کر آئے ہیں، اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی قرآن کریم کی اتباع کیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شریک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان کو مجبور کر دیں گے ایمان پر، اور یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے۔ اور آپ برا بھلا نہ کہیے آپ لوگ ان لوگوں کو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی بتوں کو، اس لیے کہ یہ لوگ بھی اللہ کو دشمنی میں برا بھلا کہیں گے، اور ظلم میں اور دشمنی میں بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کو جانے بغیر، جہالت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی شان سے جہالت کی وجہ سے، ایسے ہی جیسا کہ ان کو لیے سوار دیا گیا ان چیزوں کو جس پر وہ ہیں، ہم نے سوار دیا ہر قوم کے لیے ان کے خیر اور شر کے عمل کو، لہذا وہ اس کو کرتے رہیں گے، پھر اپنے پروردگار کی طرف ان کو لوٹنا ہوگا آخرت میں، اور پھر وہ ان کو ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ اور یہ لوگ یعنی کفار مکہ اللہ کی تاکیدی قسمیں کھایا کرتے تھے، یعنی انتہائی تاکیدی قسم کہ اگر ان کے پاس مطلوبہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان سے کہیے یقیناً نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو اتارتا ہے، اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور تم کو ان کے ایمان کی کیا خبر جب ان کے پاس نشانی آ جائے گی، یعنی تم نہیں جانتے ہو اس کو کہ جب نشانی آ جائے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ میرے علم میں یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اور ایک قرأت میں تا کے ساتھ خطاب ہے کفار کو، اور ایک قرأت میں انا کے فتح کے ساتھ لعل کے معنی میں ہے، اور معمول، اور یہ ما قبل کا معمول ہوگا، یعنی یشعرکم کا کہ یہ مفعول ثانی بن جائے گا انہا اذا جاءت، اور اللہ جو ہوگا یہ شک و شبہ والا معنی نہیں دے گا بلکہ کیا یقین والا معنی دے گا۔ اور ہم ان کے دلوں کو پلٹتے ہیں حق سے، لہذا وہ حق کو نہیں سمجھیں گے، اور ان کی نگاہوں کو حق سے، لہذا وہ حق کو نہیں دیکھتے، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ اس پر ایمان نہیں لائیں جو نشانیاں اتاری گئیں پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشیوں میں، گمراہیوں میں، اس حال میں کہ وہ ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور حیرانوں پر ششدر رہیں گے۔